السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لاقو علیہ السلام تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا آج چوتھا روز ہے اور تفسیر قرآن کا چوتھا سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ گناہ اور نافرمانی کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، اور یہ دین کا اور ریلیجن کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی کام پر رکھا جائے اور وہ کام نہیں کرتا، یا آپ نے جو اس کے لیے شرطیں رکھی ہیں وہ اس کا پالن نہیں کرتا، تو آپ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو پنش بھی کرتے ہیں، کبھی جاب سے نکال دیتے ہیں کہ اس نے نافرمانی کی اور اس نے قانون کے مطابق کام نہیں کیا۔ اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ میں بچوں کا مسئلہ ہے کہ وہ فرما برداری کرتے ہیں تو ماں باپ کو اچھا لگتا ہے، نافرمانی کرتے ہیں تو ماں باپ کو اچھا نہیں لگتا، اور کبھی کبھی ماں باپ بھی اپنے بچوں کو پنش کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ دنیا میں بھی حکومتیں چلانے کے لیے بھی قانون بنائے جاتے ہیں، کچھ کرنے کے اور کچھ نہ کرنے کے۔ جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کو بھی سزائیں دی جاتی ہے، ان کو بھی پنش کیا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ نافرمانی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مگر دنیا والے پنش بہت جلد کر لیتے ہیں، اور پروردگار عالم بہت بہت مہربان ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز کو حاوی ہے، یعنی میں نے اپنی رحمت سے ہر چیز کو حصہ عطا فرمایا ہے۔ اور جہاں تک عذاب کا سوال ہے تو اللہ نے اس سے پہلے یہ فرما دیا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اسی کو پہنچے گا۔ تو اللہ نے اپنی رحمت کے بارے میں کہا کہ میری رحمت ہر چیز کو حاوی ہے، میری رحمت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ میں ہے۔ اور عذاب کے بارے میں ذکر ہوا تو اس نے یہ فرمایا کہ میرا عذاب میں جسے چاہوں گا اسی کو کروں گا، سب کو میں عذاب نہیں دوں گا۔ بلکہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے، یعنی میں اپنی رحمت ہی سے لوگوں کو حصہ دیتا ہوں، غضب سے بہت کم لوگوں کو پنش کرتا ہوں۔ تو
اللہ نے عرش الہی پر بھی یہی لکھوایا ہے کہ رحمت اس کی آگے ہے اور غضب وہ بہت کم اس کو استعمال میں لاتا ہے، اور عذاب سے جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بچا کے رکھتا ہے، مہلتیں دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، کسی طریقے سے لوگ صحیح ہو جائیں، سدھر جائیں، راہ پر آ جائیں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ رحمت ہی سے لوگوں کو نوازنا چاہتا ہے اور عذاب دینا نہیں چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے 5ویں سپارے کے اندر اور اس کے بالکل آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلہ دینے والا جاننے والا۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ نے تم کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے تم کو اپنی رحمت دینے کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تو سب کے ساتھ میں رحمت کا ہے، اسی لیے تو عدم سے وجود بخشا ہے کہ وہ ہم پر اپنی قدرتوں کا اظہار فرمانا چاہتا ہے۔ خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سے ایک رحمت کا اظہار اس دنیا میں فرمایا، اور 99 رحمتوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ قیامت کے روز پروردگار عالم پیش آئے گا۔ یعنی 99 رحمتیں جو ہیں نا وہ آخرت کی ہے، یہ دنیا میں صرف ایک رحمت کو اس نے ظاہر فرمایا کہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے ماں بچے سے محبت کرتی ہے، اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ جانور اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اسی رحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو بے شمار نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی نظر آ رہی ہیں، یہ سب رحمت کا اظہار ہے، ورنہ یہ مٹی بے جان بظاہر اس میں کچھ نظر بھی نہیں آتا، اور اس میں لوگ سیڈ ڈالتے ہیں، دانے اس میں ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگاتا ہے اور پھر اس میں سے کئی دانے پیدا کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں ملینز لوگ رہتے ہیں اور سب لوگ کھاتے ہیں، اگر سب کا کھانا شمار کیا جائے تو کتنے ٹن کا وزن ہو سکتا ہے؟ سمندر میں ہزاروں طرح کی مخلوق رہتی ہے، اور کتنے تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ کئی ٹن اکیلے کھا جاتے ہیں، مگر ان کو بھی کھانا پانی کے اندر مل جاتا ہے۔ زمین پر رہنے والی مخلوق میں آپ دیکھو تو صرف انسان تھوڑی ہے، یہاں جنات بھی ہے، اور صرف جن تھوڑی ہے، اس کے علاوہ ہزاروں طرح کے جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، اور ان سب کو جن کو جتنی ضرورت ہے وہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو مل جاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر کوئی بھی چلنے والا، رینگنے والا، حرکت کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ رحمتوں کا اظہار ہے، اس لیے یہ ہر طرح کا ہم لوگوں کے لیے انتظام ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو زمین اگا نہیں سکتی ہے، زمین کے پاس میں وہ طاقت اور پاور نہیں ہے کہ وہ پلانٹ اگائے اور اس میں پھل لائے،
یہ اللہ ہی اگاتا ہے اور اللہ ہی اس میں پھل لاتا ہے۔ آپ دیکھو یہ دنیا میں سب لوگ مل کر کھاتے ہیں، ان کے سے کھانے کا آپ طرز کے حساب سے اگر آپ فیصلہ کرو نا تھک جاؤ گے، فیصلہ نہیں کر پاؤ گے کہ لوگ کتنا کھاتے ہیں اور یہ کھانا کہاں سے آتا ہے۔ اب آپ یہ کہو بھئی اس زمین سے آتا ہے، تو زمین کا کوئی حصہ تو کم نہیں ہوا کہ چلو بھئی ملینز اور ٹریلینز لوگوں نے کوئنٹلز سیڈ اور دانے اور پھل وہاں سے نکالے تو اس کی وجہ سے زمین کا کوئی حصہ کم ہو گیا یا زمین کو اس میں بدلا گیا اور پھر تمہارے لیے اس میں سے لایا گیا۔ نہیں، زمین تو اپنی جگہ پر جیسے اللہ نے پہلے بنائی تھی آج بھی ایسے ہی ہے، اور وہ ہزاروں ٹن آپ کے لیے کھانا اندر سے نکالتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کے قد میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، اس کے وجود میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ تو یہ ہزاروں ٹن کھانا اس زمین سے کہاں سے آیا، کیسے آیا، جبکہ زمین اپنی جگہ پر ایسی کی ویسی ہے اور وہ ہزاروں ٹن کھانا باہر نکالنے کے باوجود اس کے قد میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ میں تم لوگوں کو روزی دوں گا، میں تم لوگوں کو رزق دوں گا، میں تم لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کروں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ عذاب کے لیے اس نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے، اس رب نے تمہیں ایمان لانے اور اس کی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ بس یہی ہمارا مقصد ہے کہ بھئی تم اس کی اطاعت کرو، ایمان لاؤ اور اطاعت کرو، ایمان لاؤ اور اطاعت کرو۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں جو دی گئی ہیں اسی لیے دی گئی ہے کہ تم ایمان لاؤ اور تم اطاعت کرو۔ ہاں، پھر ہم اس مقصد پہ عمل ہی نہ کریں، نہ ایمان لائیں نہ اطاعت کریں اور اس کے بعد کہے کہ عذاب، تو اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ اور اطاعت کرو تو عذاب نہیں دے گا، تو صرف رحمتوں ہی سے نوازتا رہے گا، یہاں بھی تم کو نوازے گا، آخرت میں بھی جنت بنائی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ تو صرف ایک رحمت کا اظہار ہے جس میں تم یہ سب کچھ ہزاروں طرح کی نعمتیں تمہارے سامنے ہیں، تم دیکھ رہے ہو، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ تو صرف رب نے اپنی ایک رحمت کا اظہار فرمایا ہے، اور جہاں واقعتاً تم کو رحم کرنے ہی کے لیے جنت میں لے جائے گا تو وہاں فرما کے 99 قسم کی رحمتیں اللہ نے وہاں رکھی ہے۔ ایک رحمت اتنی بڑی ہے تو وہ 99 رحمتیں کیسی ہوں گی جس کے ساتھ اہل ایمان کو نوازا جائے گا۔ تو یہ رحمت تو اللہ نے عام کر دی ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا، تو رحمان میں رحم فرمانے والا سے زیادہ رحم فرمانے والا، اور رحیم کا معنی ہے رحم فرمانے والا۔ تو اس کا فرق ہمارے علماء تفسیر نے یہ بتایا، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا، کہ اتنا رحم کرتا ہے کہ وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رحمت کو صرف اہل ایمان کے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس رحمت کو سب کے لیے عام فرما دیا۔ تو رحمان کے معنی ہوتا ہے نہایت مہربان، بہت مہربانی کرنے والا، کہ دنیا میں فرق ہی نہیں کرتا ہے اپنوں کا غیروں کا، سب کو دیتا ہے، سب کو نوازتا ہے۔ رہ گیا آخرت کا مسئلہ، تو وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں صرف اپنی رحمتوں سے اہل ایمان ہی کو حصہ عطا فرمائے گا، اس لیے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ کہا جاتا ہے کہ آخرت میں اللہ اپنی مہربانی صرف اہل ایمان کے لیے رکھے گا، وہاں کافروں کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے مقصد پر عمل نہیں کیا۔ یہاں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ایمان لاؤ اور اطاعت کرو۔
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب نہیں کرے گا۔ عذاب دے کے کیا کرے گا؟ عذاب کے اظہار کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے اپنی رحمتوں اور اپنی قدرتوں کے اظہار کے لیے تمہیں پیدا فرمایا۔ اس رب نے تو اتنا بڑا اعلان ہمارے لیے کر دیا ہے کہ تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے، اور یہاں تک اعلان فرما دیا کہ زمین پر جتنے رہنے والے ہیں ان سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لے لیا، ذمہ لے لیا، کرم پہ ذمہ لے لیا، سب کو دے گا، سب کو دے گا۔ بلکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کا رزق اور اس کی روزی اس کو ایسے تلاشتی ہے جیسے موت کسی مرنے والے کو تلاش لیا کرتی ہے، کہ تم موت سے تم چکنے والے نہیں ہو، موت کے ہاتھ میں کبھی نہ کبھی تم کو جانا ہی ہے۔ فرما کہ جیسے موت سے چکا نہیں جا سکتا ایسے روزی سے نہیں چکا جا سکتا، کہ رب نے ذمہ کرم پر یہ لے لیا ہے کہ وہ سب کو روزی دے گا۔ ہاں ذرائع تم پیدا کرو، اسباب تم پیدا کرو، اس کے لیے ہاتھ پاؤں تم چلاؤ، اس کے لیے کوشش تم کرو، مگر رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تم اپنی کوشش سے رزق نہیں لا سکتے۔ بھئی رزق میں ہے کیا؟ کھانا اور پینا، جس سے ہم زندہ رہ سکے۔ پیسوں سے تھوڑی نہ کوئی زندہ رہتا ہے، یہ تو پیسہ تو ایک کھانا خریدنے کا ایک ذریعہ ہے، کہ بھائی اس پیسے کے ذریعے سے ہم نے گریپس کو خریدا، اس پیسے کے ذریعے سے ہم نے انار کو خریدا، اس پیسے کے ذریعے سے ہم نے اورنج کو خریدا، اس سے ہم نے ایپل کو خریدا، اس سے روٹی بنانے کا فلاور خریدا۔ یہ سب کچھ اس پیسے سے خریدا جاتا ہے، پیسہ رزق نہیں ہے۔ ایک رزق کو حاصل کرنے کا یعنی رزق کو خریدنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ اپنی کوشش کے ذریعے سے کیا لاتے ہیں؟ کھانا لاتے ہیں؟ نہیں، آپ اپنی کوشش کے ذریعے سے پیسہ لاتے ہیں، ان پیسے سے کھانا خریدتے ہیں۔ تو کھانا کوئی اپنے سے بنا سکتا ہے؟ اسے کوئی اپنے سے اگا سکتا ہے؟ اسے کوئی اپنے سے نکال سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ 1 سال کے لیے فیصلہ فرما دے کہ پوری روئے زمین کے اوپر سے کہیں بھی کھانا نہیں نکلے گا، اور اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی، تو ایک بھی رینگنے والا 1 سال تک اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو کوئی زندہ نہ رہے گا، ملٹی ملینر بھی مر جائے گا، فقیر بھی مر جائے گا، اس لیے کہ پیسہ روزی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں ہم نے ایک بنایا ہوا ایک کرنسی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو ادلا بدلی کرتے ہیں، اس کو روزی مت سمجھو۔ پیسہ جس کرنسی کو ہم نے بنایا وہ رزق نہیں ہے، وہ روزی نہیں ہے۔ روزی اور رزق وہ ہے جس کو اللہ پیدا کر رہا ہے، اور اس میں اللہ کا پارٹنر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا ہے، وہی دے رہا ہے۔ کتنا دے رہا ہے؟ دنیا میں چند لوگ تھے تو چند کے حساب سے دیا گیا، بڑھتے گئے تو اس حساب سے دیا، اور آج دنیا میں بلینز آف پیپل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حساب سے ہمیں دیا ہے۔ کہیں رزق کی کمی نہیں ہے، کہیں رزق کی کمی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنی رحمتوں، اپنی نعمتوں اور اپنی قدرتوں کے ظہور کے لیے پیدا کیا۔ عذاب کرنا اس کا انٹینشن ہے ہی نہیں، رحمت کرنا انٹینشن ہے۔ اس لیے قرآن جب ہم نے شروع کیا نا تو ہم کو یہی سکھایا گیا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کر اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا، نہایت مہربان رحم والا، وہیں سے شروع ہوا۔ ہم نے ابتدا کی اللہ کی کتاب کی تو وہی یاد دلا گیا کہ یہ مت سمجھنا کہ وہ رب تمہیں عذاب دینے کے لیے فیصلہ کر رہا نہیں، یہ قرآن جو وہ تمہیں دیا ہے وہ بھی اس نے تم پر رحم کرنے ہی کے لیے دیا ہے۔ رحم ہے
کہ غلط چیزوں پر مت جانا، غلط چیزوں کے استعمال میں مت جانا، یہ تیرے لیے خطرناک ہے، نسلوں کے لیے خطرناک ہے، تیری زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ تو میرے رب نے رزق میں ہمارے لیے جو حلال کا فیصلہ فرمایا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے وہ غلط ہے، اس سے ہماری زندگیاں تباہ ہوتی ہے۔ وہ مہربان رب ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم کسی چیز سے تباہ ہو جائے، تو اس نے قانون بنا کر کے ہمیں روک دیا کہ خود نہیں رکتا تو کم سے کم اپنے پیدا کرنے والے رب کے قانون کی حیثیت جان اور اس رب کے کہنے سے اس سے رک جا۔ وہ کتنا مہربان رب ہے کہ خود حکم لگا کر کے ہمیں روک رہا ہے کہ ہماری زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ حرام اینیملز جو ہیں ان کے صفات غلط ہوتے ہیں، ان کے اندر کی فطرتیں غلط ہوتی ہیں، اس کو ہم کھائیں گے تو ہماری فطرتیں غلط ہو جائیں گی۔ تو ہمیں روک دیا کہ ان غلاظتوں میں مت پڑو، ہم تمہارے لیے اچھے اچھے اینیمل پیدا کرتے ہیں۔ بکریوں کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، گائے کو پیدا کیا اللہ نے، بھول کو پیدا کیا، بفیلوں کو پیدا کیا۔ یہ اینیملز آپ دیکھو رحم والے اینیملز ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے اینیملز ہیں، ان کی خوبیاں دیکھو، ان کی زندگی کا طرز دیکھو تو آپ کو ان میں رحم ہی رحم نظر آئے گا۔ درندوں کو حرام کر دیا، حرام جانوروں کو جو شکار کرتے ہیں، ہنٹ کرتے ہیں، ایسوں کو ہمارے لیے حرام کیا کہ ان کی صفت الگ ہے، وہ ڈراؤنے ہیں، وہ ماننے کا کام کرتے ہیں، وہ کسی کو کھا جانے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے اینیمل کو تم مت کھاؤ کہ تم میں ایسے صفات پیدا ہو جائیں۔ نہیں، میں مہربان رب ہوں، میں رحمتوں کا اظہار کرتا ہوں، میں تمہیں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم بھی ایسے بن جاؤ کہ تم بھی لوگوں پر رحم کرو، مہربانی کرو، کسی کو پر ظلم نہ کرو، ٹربل نہ کرو۔ تو ظلم والے جانوروں کو الگ کر کے ہمارے لیے حرام کر دیا، رحم والے جانوروں کو الگ کر کے کہا یہ حلال ہے، اس سے کھاؤ، اس سے تمہیں اچھے صفات ملیں گے۔ یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ اس مہربانی کے ذریعے سے اس نے ہمیں ایسے رزق سے بچا دیا کہ جن کے صفات غلط ہمارے اندر جا کر کے ہمیں غلط بنا دے۔ ہمیں درندہ بننے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں انسان بنایا ہے، ان سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان سے محبت رحم ہی سے آتی ہے، مہربانی ہی سے آتی ہے، فضل و کرم کرنے سے آتی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق کرنے سے آتی ہے، اچھے بیہیویئر سے آتی ہے۔ تو جو چیز ہمارے انس میں ہمیں انس سے بنایا ہے، انس کے لیے مہربانی چاہیے، تو اللہ نے ایسی صفات ہمیں عطا بھی فرمائے، اور رزق میں بھی ہم سے کہا کہ بس ایسے کو کھانا، اس کو مت کھانا کہ جس کے صفات غلط ہے۔ یہ ہمارے رب کی سب سے بڑی مہربانی ہے ہم پر کہ ہمیں جس عنصر کے ساتھ ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ ہم میں برقرار رہے اور ہم درندہ صفت نہ بن جائیں۔ باقی عمل کی چیزوں میں آپ دیکھ لو، شراب کو حرام کر دیا، اس سے دماغ خراب ہوتا ہے، دماغ خراب ہوتا ہے تو آدمی پھر سمجھ نہیں پاتا ہے کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا ہے، کسی کو اذیت دے جاتا ہے، کسی کو تکلیف دے جاتا ہے، کسی سے لڑ لے جاتا ہے، بہت ساری خرابیاں شراب پینے سے آتی ہے۔ تو میرے رب نے کہا کہ اگر تو نہیں رکتا ہے تو میں تیرا رب ہوں، میں اپنی طرف سے قانون بنا کر کے تجھے روک دیتا ہوں تاکہ تو سمجھے کہ یہ میرے رب کا قانون ہے اور مجھے اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے، تو تو رک جائے۔ تو میرا رب تو اتنا مہربان ہے کہ تمہاری صحت کا خیال کرتے ہوئے اپنا قانون بنا کر کے تمہیں روکتا ہے۔ اس سے بڑی مہربانی تم کہاں سے لاؤ گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون لگا کے ہمیں تکلیف میں مبتلا کیا گیا، نہیں، وہ مہربان رب ہے، وہ قانون لگاتا ہے اگر رکنے کا، اس میں بھی بھلائی ہماری ہے، اس میں بھی فائدہ ہمارا ہے۔ اس نے جوا کھیلنے کو حرام قرار دیا، جوا مت کھیلنا، جوا کھیلنا حرام ہے، گیمبلنگ حرام ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں ہمیں ڈیفیکلٹی میں ڈال دیا کہ ہم گیمبلنگ نہیں کر سکتے، لیکن وہ مہربان رب ہے، اس نے ہم پر مہربانی یہ فرمائی ہے کہ ہم گیمبلنگ کریں گے تو ایک ہار جائے گا، دوسرا جیت جائے گا۔ جیتنے والا تو خوشی منائے گا لیکن ہار جانے والا غمی منائے گا۔ اور اسلام تمہیں یہ نہیں کہتا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور دوسروں کو غم پہنچاؤ، اس وجہ سے اسلام نے اسے روک دیا، تم خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو خوشی پہنچاؤ۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، خوش رہو اور خوشی پہنچاؤ۔
یہ نہیں ہے کہ خود خوش ہو جاؤ اور دوسرے کو غم پہنچاؤ، اور گمبلنگ میں ایک کو یقیناً غم پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے اسلام نے روک دیا ہے۔ یا ایک آدمی ایسا کھیلتا ہی رہے گا، سارے پیسے اس کے چلے جائیں گے، بچوں کی لک آفٹر نہیں کر پائے گا، اپنی نہیں کر پائے گا، بالآخر بچے بھی پریشان ہوں گے، اس کی بیوی بھی پریشان ہوگی، اس کے متعلقین پریشان ہو جائیں گے، وہ خود بھی پریشان ہو جائے گا، پھر اس کو بھیک مانگنی پڑے گی۔ ایک گیمبلنگ ایک پرابلم نہیں، ہزاروں پرابلمز اپنے ساتھ میں لے کر کے آتی ہے کہ ایک تو خوش ہو جاتا ہے، دوسرا غمگین ہو جاتا ہے، اور اس غمگین ہونے والے کے پیچھے نہ جانے اس کے کتنے متعلقین غمگین ہو جائیں گے، جبکہ اس کے پیسے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ مہربان رب ہے کہ تو خود نہیں بچ سکتا تو میں تیرا رب ہوں، میں اپنا قانون بنا کر کے تجھے روک دوں گا کہ رک جا، میں نہیں چاہتا کہ تو ہلاک ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ تو برباد ہو جائے۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ قانون لگا کر کے ہمیں شکنجے میں باندھا گیا ہے، نہیں، وہ مہربان رب ہے، اس نے مہربانی کر کے ہمیں اس سے روکا ہے کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں، ہمارے متعلقین ہلاک نہ ہو جائے۔ آپ نے گمبلنگ کرنے والوں کو دیکھا ہوگا نا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، میں نے ان کو برسوں سے دیکھا ہے، وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ تجارت کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر اوقات اس کے پیچھے لگا دیے، مگر کل بھی وہ رو رہے تھے، آج بھی وہ رو رہے ہیں، آج بھی رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ تجارت کر رہے، بزنس کر رہے، بڑے بڑے دھندے کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کل بھی روتے تھے، آج بھی روتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے گیمبلنگ کرنا شروع کیا۔ ادھر پیسے آتے ہیں چلے جاتے، ادھر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، نہ وہ خود حاصل کر پایا، نہ اپنے متعلقین کو دے سکا۔ وہ بھی کل رو رہا تھا، آج بھی رو رہا ہے، اس کے متعلقین بھی رو رہے۔ پتہ یہ چلا گیمبلنگ ایک نہیں، ہزاروں طرح کی پرابلمز اپنے ساتھ میں لے کر کے آتی ہے۔ تو میرے رب نے ہم پر مہربانی فرمائی کہ میرے بندے، اگر تو اپنی سوچ سے نہیں رک سکتا اور تو اگر اس کی برائیوں سے واقف نہیں ہو سکتا، میں تیرا رب ہوں، اس لیے میں قانون بنا کر کے تجھے روک دوں کہ میرے قانون سے اگر تو رک جاتا ہے پھر بھی تو ہلاکت سے بچ جائے گا اور تیرے متعلقین ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ تو قانون بھی جو ہمیں دیا نا، وہ رحمت کا قانون ہے۔ کسی میں اگر ہمیں کہا بھی گیا کہ رک جاؤ تو اس میں بھی رحمت ہے کہ ہمارا فائدہ ہے، تبھی ہم کو اس سے روکا گیا ہے۔ یہ تو ہم خود ہیں کہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور پھر اسی حرام کی طرف جا رہے ہیں، اسی منع کی ہوئی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، انہیں حدود کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم اس وقت بھی مہربانی فرماتا ہے کہ کبھی کبھی تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا ہے، کبھی تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، کبھی کبھی تمہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میرے بندے کو میں نے سمجھایا تھا، میں رب تھا، میں مجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، میری بات کو نہیں سنا اور پھر خود وہ اپنی چوائس پر اسی حرام کی طرف چلا گیا۔ تو اس وقت رب مہربانی فرماتا ہے، کبھی مصیبت دے کر کے تمہیں اپنے در کا پتہ بتاتا ہے کہ تم جانتے ہو اس مصیبت میں ڈالا کس نے، اس سے نکالے گا کون۔ آپ کو رب کا راستہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو مصیبت بھی آتی ہے تو وہ بھی ٹربل کرنے کے لیے نہیں آتی ہے، وہ بھی راستہ دکھانے ہی کے لیے آتی ہے۔ کتنا مہربان رب ہے کہ اس نے ہر چیز میں اپنی رحمت کو آگے رکھا ہے۔ ہم ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، نہ اس کی رحمت کو سمجھ پا رہے، نہ اپنے وجود کی قیمت کو سمجھ پا رہے کہ حرام کردہ چیزوں کی طرف جاتے۔ تلک حدود اللہ، اللہ نے فرما کہ اللہ کے حدود ہے، یہ اللہ کے بارڈرز ہے، ان بارڈرز کو پار مت کرنا، اس کے ادھر مت جانا، ادھر ہی رہ جانا۔ ادھر ایک نہیں رکھا ہے نا، اب تم حرام کو گنو اور حلال کو گنو۔ اب ایک مہربانی کا ایک طریقہ میں آپ کو دوسرے طرز پہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ دیکھیے، اب دنیا میں حلال کردہ چیزوں کی لسٹ بناؤ اور دنیا میں حرام کردہ چیزوں کی لسٹ بناؤ، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ حرام لمیٹڈ ہے، چند ہے جس سے روکا گیا ہے، اور حلال گنتی سے باہر۔ کھانے کی حلال چیزوں کو شمار کرو نا، گھر میں جو مسالے، تم لوگ تو کچن میں جاتے نہیں ہو تو تم کو پتا چلے، عورتیں جاتی ہیں
ان کو پتا چلتا ہے کہ کتنے طرح کے مسالے یوز کیے جاتے ہیں کھانوں کے اندر. آپ تو بس آرام سے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھا لیتے ہیں, لذت مان لیتے ہو, اور کھانا بڑا اچھا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے تو ادھر ادھر کی بول دیا. آپ صرف نوابی کرتے ہیں, اس لیے آپ کو پتا نہیں چلتا ہے کہ کھانا بنتا کیسا ہے اور اس میں کتنے طرح کے مسالے استعمال کیے جاتے ہیں. بھائی لاک ڈاؤن کے اندر آپ لوگ لاک ڈاؤن ہوئے, وہ لاک ڈاؤن ہوئے جو کام کے جاتے تھے باہر نکلتے تھے وہ لاک ڈاؤن ہوئے. عورتیں تو بیچاری پہلے سے جو کام پہ نہیں جاتی ہے, گھر میں رہ کر کے ہاؤس وائف بن کے بیچاری گھر میں کام کرتی ہے, ہزاروں طرح کے کام کرتی ہے. اور آپ لوگوں کو اب تو پتا چلا ہوگا نا لاک ڈاؤن میں جب گھر میں ہے باہر نہیں نکل سکتے ہیں کہ تم تو بیٹھ گئے ہو آرام سے سوفے پر, اور تمہاری بیوی صبح سے لے کے شام تک میں کتنے طرح کے کام وہاں کر رہی ہے. وہ بچوں کی لک آفٹر کر رہی ہے, وہ کپڑے دھو رہی ہے, وہ کپڑوں پر پریس کر رہی ہے, وہ وقت وقت پر آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے اور آپ کی چوائس کا خیال رکھے ہوئے ہے. وہ جھاڑو بھی دیتی ہے, گھر کی بھی صفائی کرتی ہے, بچوں کی بھی صفائی کرتی ہے, آپ کے کپڑوں کی بھی صفائی. ارے گرام تو گن کے بتاؤ, ہے کوئی اتنا کہ جو اتنے طرح کے جاب بیک وقت کر کے دکھائے؟ ایک ہاؤس وائف ہے کہ جو اتنے طرح کے کام کر کے اکیلے آپ کے سامنے رکھتی ہے, جبکہ تم بھی کام پہ جا کر کے ایک کام کرتے ہو نا, ایک کے علاوہ دوسرا کیا کرنے کو کہا جائے تو تم آگے پیچھے ہو جاؤ گے, اور یہ اکیلی اتنے کام انجام دیتی ہے. اور ہم ہیں کہ کسی کا احسان نہیں سمجھ پائے. ارے بھائی تم باہر دوسروں کا تو نہیں سمجھ پاتے, کم سے کم گھر میں رہتے ہو تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کا, اپنے بچیوں کا تو احسان سمجھ لیتے کہ وہ ہمارے لیے کتنے طرح کے کام انجام دیتے ہیں. اس لیے کھانا جو ایسے کھا لیتے ان کو پتہ نہیں چلتا کتنی طرح کی چیزیں اس میں ملائی جاتی, کتنے طرح کے مسالے. ایک کھانے کو دیکھو کتنے طرح کے مسالے اس میں ملائے جاتے ہیں. یہ کھانے کے اتنے مسالے تم تلاش کے لائے, تم پیدا کر کے لائے نہیں. پہلا وہ ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور اس کی رہنمائی بھی اللہ نے دی. یہ کھانے کی چیزیں اسے استعمال میں لانا اور اس کو استعمال کرنا, اور آہستہ آہستہ تمہیں ان تمام مسالوں سے میرے رب نے واقف کیا, اور لذت دار کھانا بنانے کا طریقہ میرے رب کے جانب سے دماغوں میں الہام ہوا, اور اس کے ذریعے سے لوگ ان مسالوں تک پہنچے اور پھر اس کے ذریعے سے فائدے اٹھا رہے ہیں. حرام تو لمیٹڈ رکھا کہ چند چیزیں ہیں اللہ کی بارڈرز, بس اس سے رک جانا, اس سے رک جانا. اب حلال میں دیکھو تو گنتی سے باہر ہے کہ گن نہیں سکتی اتنی نعمتیں. میرے بندے یہ نہیں پسند ہے تو یہ کھانا, یہ نہیں پسند ہے تو یہ کھانا. صرف گریس پیدا کی جاتی ہے اور کوئی فروٹ پیدا نہیں کیا جاتا. تو جس کو گریس پسند نہیں آتی ہے وہ کہتا ہے یار دوسرا کوئی فروٹ ہے ہی نہیں, میں کیا کھاؤں, کو گریس پسند نہیں آتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, ایک فروٹ نہیں بناتا ہوں, ہزاروں طرح کے فروٹ تیرے لیے پیدا کر رہا ہوں. میرے بندے یہ پسند نہ آئے تو یہ کھانا, یہ نہیں پسند آتا تو وہ کھانا, وہ پسند نہیں آتا تو وہ کھانا. وہ کتنا مہربان رب ہے, تیری چوائس کا خیال کر رہا کہ میرے بندے کو کیا پسند آئے گا کیا نہیں آئے گا. سب کو پسند آئے گا, سب کو نہیں آئے گا, تو جس کو نہیں آئے گا وہ کیا کرے گا. تو ایک نہیں ہزاروں طرح کے فروٹ رکھے, کھانے کے اندر ہزاروں طرح کے سیڈ الگ الگ بنائے کہ یہ نہیں ویٹ نہیں پسند آتا تو بالی کھانا, بالی نہیں آتا تو فلاں کھانا فلاں. ہزاروں طرح کے میرے بندے تیری چوائس کا خیال میں رکھوں گا, ایک نہیں پیدا کروں گا. حلال کو ہزاروں قسموں سے پیدا کروں گا کہ اگر تجھے ایک پسند نہیں آتا ہے تو دوسرے پر جانا, اس لیے کہ میں نے تجھے دنیا میں اس لیے نہیں اتارا ہے کہ میں تجھ پر عذاب کروں. عذاب کے لیے میں نے تجھے پیدا نہیں کیا ہے, میں نے تو صرف اپنی رحمتوں کے اظہار اور اپنے قدرتوں کے اظہار کے لیے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے. تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے ہمارے لیے کھانوں کی ہزاروں طرح کی چیزیں رکھی ہے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. حلال کو گن نہیں سکتے, شمار میں نہیں لا سکتی ہو, اور اس کے کمپیر میں حرام دیکھو تو چند چیزیں ہیں لمیٹڈ, آپ گن کے بتا سکتے ہو کہ بھائی یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, بس. حلال کا شمار نہیں, مگر اس کے باوجود
तुम ये कहते हो कि दो चार जो हराम में रखा है उधर मुझे जाना है, अरे वो नुकसान का था इसलिए तेरे रब ने तुझे रोक दिया कि तुझ पर मेहरबानी करना चाहता है कि मेरा बंदा कहीं कम अकली की बुनियाद पर उस हराम में जाकर के अपने वजूद को नुकसान न पहुंचा दे, तो उसने मेहरबानी कर दी, रुक जा मेरे बंदे, तेरी समझ में नहीं आता मगर मैं तेरा रब हूं, मेरे पास हर चीज का इल्म है, मुझे मालूम है तेरे लिए नुकसान का क्या है और फायदे का क्या है। तो बेशुमार हलाल में रखा, लिमिटेड हराम में रखा, फिर भी एक बंदा कितना नाशुक्रा है, कितना नाशुक्रा है कि वो लाखों हलाल का शुक्र तो बजा नहीं लाया, बजाय उसके हराम की तरफ देख रहा है, बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, रब के हुक्म को तोड़ने की कोशिश कर रहा, हजार से फायदा नहीं उठा रहा है और चंद हराम की तरफ जाकर के अपनी दुनिया भी तबाह करना चाहता है, अपनी आखिरत भी तबाह करना चाहता है। मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ने फरमा दिया अजाब के लिए पैदा नहीं किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी रहमत के इजहार के लिए पैदा किया। इसलिए इतने गुनाह हो रहे हैं, इतने गुनाह हो रहे हैं कि अगर दुनिया में आज की बात अगर देखो ना, कि मैं आज की बात बता रहा हूं कि अगर दौरे हाजिर में दुनिया को अगर देखा जाए और उसको उसका सर्वे किया जाए कि भाई अहले ईमान कितने और अहले कुफर कितने, तो आपको बेशुमार अहले कुफर मिलेंगे, अहले ईमान लिमिटेड मिलेंगे। तो अच्छा ही लिमिटेड पे आ गए। उसके अंदर मुसलमानों में देखो अहले ईमान में अच्छे मुसलमान कितने और बदअमल मुसलमान कितने, तो आपको 99% बदअमल मुसलमान नजर आएंगे, अमल करने वाला 1% नजर आएगा। तो ये लिमिटेड, आपने भलाई को लिमिटेड कर दिया, बुराई को अनलिमिटेड में ले जा रहे हो। और इसी तरह से औरतों में देख लो कि भाई नमाज पढ़ने वाली और बापर्दा रहने वाली औरतें मुसलमानों में कितनी हैं, तो वहां फीसद में आप नहीं ले जा सकते हैं, उसको आपको परसेंटेज में नहीं ले जा सकते कि परसेंटेज तो 100 के अंदर होते हैं, उसके ऊपर में नहीं होते। और आपको शायद के थाउजेंडों के मुकाबले में एक मुसलमान औरत को बताना पड़ेगा कि ये शरीयत की पाबंद है, ये नमाज पढ़ती है, ये हुकूक अदा करती है, और उसके कंपेयर में ये हजारों जो हैं वो बेअमल है, बेराह है, हिजाब नहीं करती है, अल्लाह के हुदूद को तोड़ने का काम करती है। तो काफिर की जगह पर मुसलमान को अगर हम सामने ला करके सर्वे करते हैं, उसके बावजूद भी मुसलमान अल्लाह के दीन पर काबिल नजर नहीं आता, उनमें प्रॉब्लम करने वाले और उसमें अल्लाह के हुक्म से इनहिराफ करने वाले ही आपको बेशुमार नजर आएंगे, अमल करने वाले आपको बहुत कम नजर आएंगे। तो होना तो ये चाहिए था कि गुनाह हमारा कम होता, नेकी हमारी ज्यादा होती, इसलिए कि अल्लाह ने हमें सब कुछ इसीलिए दिया है, जितना तुम खा रहे हो सब इसीलिए दिया। मेरा बंदा नेकी करेगा, मेरा बंदा इताअत करेगा, मेरा बंदा शुक्रगुजारी करेगा, इसलिए सब कुछ दिया। और सब कुछ खा करके, सबसे फायदा उठा करके उसी रब के खिलाफ जब हम जाते हैं, तो दुनिया में तो अगर हम ट्रैफिक लाइट रेड है और हम उसका लिहाज न करें और रेड ट्रैफिक लाइट में निकल जाए और पुलिस वाला हमारे पीछे है ना, फौरन हमें पकड़ेगा, फाइन भी करेगा और पॉइंट भी लगाएगा, और ज्यादा अगर नुकसान का बाइस बन जाए तो कोर्ट में ले जाकर के जेल में भी बंद कर सकता है कि रेड ट्रैफिक लाइट में निकल जाने में बहुत बड़ा खतरा है कि किसी की जान भी जा सकती है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इतना एक ट्रैफिक लाइट मैंने रेड को क्रॉस कर दिया तो इतना ज्यादा मुझको पनिश किया जा रहा है कि फाइन भी लगाया जा रहा है और ऊपर से पॉइंट भी लाइसेंस पे लगाए जा रहे हैं, और बहुत खतरे का हो तो जेल में भी बंद किया जा रहा है। एक बॉर्डर क्रॉस करना माफ नहीं किया जाता। बगैर इंश्योरेंस के मैं निकल गया, अपनी गाड़ी को लेकर के पुलिस ने सर्च किया, फौरन मुझे पकड़ लिया, तेरी गाड़ी पर इंश्योरेंस, अभी अभी छोड़ जाओ, निकल जाओ, चाबी लाओ, गाड़ी ले गए ठो करके, अब उसका भी पैसा देना है, छुड़ाने का भी पैसा देना है, फाइन भी देना है, ये करना है, वो करना।
ایک بارڈر کراس کر رہا ہوں، مجھے معاف نہیں کیا جا رہا، تو ایک انسان کو بارڈر توڑنے پر کس قدر پنش کر رہا ہے کہ ایک لمحہ معاف نہیں کرتا۔ آپ کے بچے نے تھوڑا کچھ کہا، اٹھا کر کے تم نے تماشا مار دیا کہ کیوں میری نافرمانی کی، تم اتنی بھی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتے اور فوراً پنش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اور میرا رب کتنا مہربان، کتنا مہربان کہ آپ سروے کرو تو مسلمان کے مقابلے میں کافر زیادہ، اور مسلمانوں کا سروے کرو تو عمل کرنے والوں کے مقابلے میں عمل نہ کرنے والے زیادہ، مگر اس کے باوجود رزق کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور اللہ نے کھانا زمین سے اگانا بند نہیں کیا، اب بھی وہ دے رہا ہے، اب بھی وہ دے رہا ہے، اور جتنے انسان بڑھتے جا رہے ہیں اتنا اگنے والا کھانا، نکلنے والا کھانا زیادہ ہی کرتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تم کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اس نے تم کو اپنی مہربانی کے لیے پیدا کیا ہے، اس رب نے مہربانی کے لیے پیدا کیا۔ عذاب کو دعوت ہم دیتے ہیں، رب تو صرف اپنے جانب سے رحمت ہی کو دعوت دیتا ہے، رحمت ہی کو دعوت دیتا ہے۔ تو قرآن بھی ہمیں دیا تو پہلے ہی رحمت کا سبق اس لیے دیا کہ میرے بندے یہ گائیڈ بک میں تجھے دے رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ تیری زندگی کو میں تنگ کر رہا ہوں، نہیں، میں اس گائیڈ بک کے ذریعے سے تجھے اچھا بنا رہا ہوں، تجھے انسان ہونے کے لائق بنا رہا ہوں۔ میں نے نبی بھیجا، اس کی سیرت تیرے درمیان تھی، اس لیے نہیں کہ تیری زندگی کو تنگ کر دوں، نہیں، گناہ میں جا کے تنگ ہو جائے گا، میں تجھے گناہ میں نہ ڈال کر کے اچھی راہوں میں لگا کر کے، نیک راہوں میں لگا کر کے تجھے اپنے جانب بلا رہا ہوں۔ میں بھی مہربان رب ہوں اور تو بھی میرا مہربان بندہ بن جا کہ میرے وہ اوصاف جس کے ذریعے سے میں تم پر مہربانی کرتا ہوں، تم میں بھی میں نے ودیت کیے ہیں، تم بھی میرے ان صفات کا اظہار کرو کہ جس کی وجہ سے میں تم پر مہربانی کرتا ہوں۔ تو ایک انسان دوسرے کے لیے انسان بن جائے، ایک انسان دوسرے سے انس و محبت کرنے والا بن جائے، اس لیے گائیڈ بک بھی دی، گائیڈ کرنے والا نبی بھی دیا، رزق کی پابندی نہیں لگائی، دیتی جا رہا، کتنا معاف کر رہا ہے، لاکھوں گناہ کر رہے ہیں، معاف کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، نہیں رک جاؤ، نہیں رک جاؤ، ابھی نہیں کل میرا بندہ سہل جائے گا، ابھی نہیں کل میرے بندے کی سمجھ میں آ جائے گا، وہ مہلت دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، ورنہ وہ پانی روک دے تو تم مر جاؤ گے، وہ کھانا روک دے تو تم مر جاؤ گے، وہ ہوا روک دے تو مر جاؤ گے، وہ زمین کو وائبریٹ کر دے تو تم مر جاؤ گے، وہ آسمان سے ستارے کو گرا دے تو تم مر جاؤ گے، پوری کائنات اسی کی آرمی ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ کے آسمان و زمین کی جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی آرمی ہے، مگر اس نے مہربانی کا وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے وہ ہوا کو تمہارے فیور میں لا رہا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ آگ کو تمہارے فیور میں لا رہا ہے، اس لیے فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ زمین کو تمہارے فیور میں لا رہا اس لیے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ آسمان کو تمہارے فیور میں لا رہا اس لیے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، تو تم یہ سمجھ رہے ہو یہ ہمارا ہے؟ ہاں، تم کو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے لیے ہی اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، اور اس لیے تمہیں وہ مہلت دیتا جا رہا ہے، مہلت دیتا جا رہا ہے کہ میرے بندے سنبھل جا، سنبھل جا، سنبھل جا۔ رحمت کی کوئی حد ہی نہیں رکھی ہے، کوئی حد ہی نہیں رکھی ہے، پھر بھی اس مہربان رب کے خلاف ہم جائیں تو ہمیں اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے نہیں کہا کہ وہ جانور ہے، یہ جانور سے زیادہ بے راہ ہے کہ ہزاروں چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے، اسے سب پتا ہے کہ رب کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف رب ہی کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی قدم رب کے فرمان کے خلاف اٹھاتا ہے تو سوچتا نہیں ہے کہ جس رب نے اتنی مہربانی کی میں اس کے خلاف کیسے جاؤں،
دنیا کی مثال لے لو نا بھائی، کوئی آدمی ہمارے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، کبھی کبھی ہمیں کھلا دیتا ہے، ہمارے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، تو ہم لوگ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ کچھ کہتا ہے تو ہم اس کا آرڈر کو ڈس اوبے نہیں کرتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے کہ بھائی اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اس نے ہم پر مہربانی کی ہے۔ تو رب کی مہربانیوں کو اندازے میں لاؤ نا کہ کتنا کر رہا ہے، اور پھر تم خلاف جا رہے ہو۔ تو ایک انسان کسی پر احسان کرتا ہے اور کوئی آدمی اس کے خلاف جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ احسان فراموش ہے کہ اتنا احسان کیا پھر بھی خلاف گیا، اور میرے رب کے احسان کو تو تم شمار میں نہیں لا سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گن نہیں سکتے، گنتی سے باہر ہے۔ تو تم شکر کیسے کرو گے جب گنتی سے باہر ہے؟ ارے سب کا شکر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ نے جسے روکا ہے اس سے رک جاؤ نا، اور جتنا کہا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ نا۔ اتنا تو احسان میں آتا ہے، تو اتنے بھی احسان سے گیا، اتنا احسان فراموش کہ عدم سے وجود بخشا بھول گیا، اس نے جانوروں کے بجائے انسان میں رکھا بھول گیا، اور انسان کے اندر مسلمانوں میں تجھے رکھا بھول گیا، اور تیرے آسائش کے اتنے سامان فراہم کر دیے تو بھول گیا۔ تجھ سے زیادہ احسان فراموش اور کون ہوگا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے بے راہ ہے کہ جانور بھی سمجھتا ہے کہ مجھ پر احسان کرنے والا کون۔ میں نے دیکھا کہ ایک زو کے اندر ایک آدمی ٹائیگروں کے ساتھ میں کھیلتا ہے، لائنوں کے ساتھ میں کھیلتا ہے، وہ بھی اس سے کھیلتے ہیں، اس سے محبت کرتے، وہ اٹھاتا ہے، یہ اس کو اٹھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں، کوئی کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ میں نے کہا کہ اللہ یہ درندہ ہے، یہ تو کھا جاتا ہے، یہ تو حملہ آور ہو جاتا ہے، آخر یہ انسان زو کے اندر اس کی لک آفٹر کرتا ہے، ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہے، تو وہ درندہ کتنا سمجھدار ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس انسان پر میں حملہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا خیال رکھتا ہے، یہ مجھے کھلاتا ہے، میری لک آفٹر کرتا ہے۔ ایک درندہ ہو کر بھی اس میں محبت کا مادہ ایک احسان کرنے والے کے ساتھ میں پیدا ہوا، اور ہم انسان ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے رب کے خلاف جائیں گے اور گناہ میں زندگی گزاریں گے۔ حلال لمیٹڈ نہیں ہے، انلمیٹ رکھا ہے اللہ نے، تاکہ یہ پسند نہیں آتا وہ کھا، وہ نہیں پسند آتا وہ کھا، وہ پسند نہیں آتا وہ کھا، تیری ہر چوائس کا ہم خیال کریں گے۔ یہ چند چیزیں تیرے نقصان کی ہیں، اس لیے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ اور پھر بھی ایک مسلمان بارڈر کراس کرنے جا رہا ہے تو درندے سے بھی گیا گزرا۔ وہ درندہ تو زو میں لک آفٹر کرنے والے انسان کو پہچان کرتے، اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، سب کو مارتا ہے، اسے نہیں مارتا، اور تم ہو کہ اس مہربان رب کے خلاف فیصلہ کرنے جا رہے ہو۔ یہ فیصلہ ہمارا غلط ہے، اس لیے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گناہ کا نقصان اور اس کا وبال بڑا خطرناک ہے۔ اللہ نے عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا، مگر ایک انسان گناہ کر کے اپنے لیے عذاب اور وبال کو دعوت دیتا ہے، اور اس سے اگر ہم سمجھ جائے تو کل بھی تم رحمتوں سے مستفیض تھے، آج بھی رہو گے، اور آئندہ کل جب اللہ قیامت کا روز بپا کرے گا اس وقت بھی تمہیں رحمتوں سے نوازے گا۔ ایمان لاؤ، شکر گزار بن جاؤ، ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. Yesterday we looked at the consequence of sins and disobedience. Today the topic is on the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, how Allah subhanahu wa ta'ala allows us time and opportunity to turn back to Him before any sort of punishment. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that I give my punishment to whoever I will, and my mercy encompasses all things. So in this verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, with regards to His mercy, He says, encompasses all things. With regards to the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says that He only punishes whom He wills. So Allah subhanahu wa ta'ala punishes
whom He wills. But with regards to His mercy, Allah subhanahu wa ta'ala says He encompasses all things. So this shows us the vastness of Allah subhanahu wa ta'ala's mercy and compassion upon us. In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, now what will Allah gain, or what will Allah achieve by punishing you? Allah subhanahu wa ta'ala is addressing us and telling us that what will Allah achieve by punishing us? So this punishment of Jahannam or any other form of punishment in the world, especially the ones that have occurred for previous nations, what will Allah achieve by doing these punishments? What will Allah achieve by giving these punishments? The punishment in this dunya, or the punishment of the hereafter, is meant as a deterrent for us. Allah subhanahu wa ta'ala does not gain anything from punishing us. Allah subhanahu wa ta'ala has put this threat of punishment in the hereafter as a deterrent for us. This is also one form of mercy for those who understand and look into the concept of mercy. Will understand this is also a mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that by putting a deterrent in the hereafter of punishment, we in this dunya can turn to Allah subhanahu wa ta'ala and accept the message that Allah subhanahu wa ta'ala has sent through His messengers. Allah subhanahu wa ta'ala sent many messengers, and He granted us the opportunity to accept their guidance. This is all from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah did not have to send messengers, neither did Allah subhanahu wa ta'ala have to set any deterrent in the hereafter as a form of punishment. But Allah subhanahu wa ta'ala has done all this out of His mercy. So we turn to Allah subhanahu wa ta'ala and we accept and acknowledge Allah subhanahu wa ta'ala. In another hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, belonging to Allah subhanahu wa ta'ala are 100 portions of mercy. Yes, this is just for description, to explain the vastness of Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. Of these mercies, only one of them, a single mercy, has been sent down among the creation, and among the jinns, the humans, the animals, the insects, and all of the other creation of Allah subhanahu wa ta'ala, they share within this mercy. And because of it, they are compassionate to one another. So because of this mercy that Allah subhanahu wa ta'ala has sent down upon the earth, is because of this that other parts of creation are compassionate with one another, and it's because of this that they are merciful to one another. And it's because of this that even animals that we consider to be predatory animals, the ones that hunt, predator animals, even though we see them to be wild and dangerous, even they are compassionate towards their own children. So this shows the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He has sent among the creation. In another narration, Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu anhu, he narrates that there was a woman once. She was captured and she was searching for her child. And when she found the child, she pulled this child straight to him, to herself, and she began to breastfeed the child. And at this point, the Prophet ﷺ said to the companions, he said that, do you think that this woman would throw her child into a fire? Do you think she would do that after looking at her, searching for her child? And then she found suddenly her child, and she took him to his chest and hugged the child mercifully. Do you think that she would, now looking at the situation, would she throw her child into a fire? So the companions, they said to the Prophet ﷺ that, no, O Messenger of Allah, not while she is able to prevent the child from falling into the fire. She would never actively throw the child into the fire. So the Messenger of Allah ﷺ said that Allah subhanahu wa ta'ala is certainly more merciful with His servants than this woman is with her child. So the Prophet ﷺ gave a description. Allah subhanahu wa ta'ala is much more merciful than a mother who is merciful towards her child. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So the threat of punishment in the hereafter is in order to deter us, is for our own benefit, so that we achieve salvation in the hereafter and we save ourselves from this punishment that Allah subhanahu wa ta'ala has set. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala in many places describes Himself repeatedly as Rahman and Rahim, which is merciful and compassionate. Allah subhanahu wa ta'ala describes Himself as merciful, compassionate, constantly throughout the Quran. So with regards to the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, all of what we enjoy in the world that is beneficial for us, all of this is from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Despite the fact that these are all mercies of Allah subhanahu wa ta'ala, we enjoy all of these beneficial things Allah has given us and blessed us. Despite that, we still disobey Allah subhanahu wa ta'ala. All of these things that have been made haram in the world,
they have been made haram for our own benefit. So this is also the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that these things that are haram, that has been made haram by Allah subhanahu wa ta'ala, they have a wisdom of why Allah subhanahu wa ta'ala has made those things forbidden. If you see, for example, things like alcohol, these things destroy lives. Alcohol destroys lives completely, and it results in many other problems down the line. On top of that, there are other sins, for example gambling, and we see constantly and we know constantly of how gambling destroys families and how gambling destroys lives. All of these things have a form of destruction within them. Allah subhanahu wa ta'ala made them haram so that we do not cause destruction upon this earth and between each other. We do not cause this destruction and mischief on this earth, and we stay with each other with compassion and mercy. So Allah subhanahu wa ta'ala made certain things prohibited in order so that we live coherently and we live compassionately with among the rest of creation. If we make a list of all of the major sins and all of the haram actions, and we list all of the halal things, you'll notice that all of the haram things are very few in comparison to all of the halal things. All of the halal things in comparison to the haram things are more. So halal is more than the haram. Despite this also being from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that there are many things which are halal for us. We can enjoy many types of foods, many types of clothing, many types of things we can do in the world. All of these things are halal. There are few things that have been made haram, and those things are restricted. And Allah subhanahu wa ta'ala has said that we should not do those things and prohibited us from doing those things. So despite the fact that this is also from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, and we know that there are a few limited things which are haram and many other things are permitted, despite that we still go towards the limited things which are haram, even though Allah subhanahu wa ta'ala out of His mercy and compassion has made many things halal, more than the things that are haram. Despite that we still turn towards the haram. So despite all of this mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and all this opportunity that Allah subhanahu wa ta'ala gives us and sends messengers to guide us, and Allah subhanahu wa ta'ala does not punish us, despite the fact that many from among creation are disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala, they are ungrateful of the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given them. Despite that, Allah subhanahu wa ta'ala still allows us this opportunity, allows us this respite to turn to Him and to repent to Him. Despite the fact that we do many sins and we disobey Allah subhanahu wa ta'ala, still Allah subhanahu wa ta'ala gives us this opportunity to turn back to Him, and He does not punish us. This is also from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that despite our disobediences and despite the disobediences of the creation in general, Allah subhanahu wa ta'ala allows us the opportunity to turn back to Him. So we should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us these blessings, and we should not disobey Allah subhanahu wa ta'ala, because it is all from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should obey the commands of Allah and stay within the limits that Allah subhanahu wa ta'ala has set for us. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.